بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ساجد حسین ہوں اور آپ میرا ولاگ دیکھ رہے ہیں۔ بچڑا کچھ اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئی، ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا۔ ارشد شریف شہید کو آج پورا 1 سال ہو گیا شہید ہوئے۔ 1 سال پہلے آج ہی کے دن ان کو کینیا کی سڑکوں پر گولی مار کر شہید کر دیا گیا۔ آج ارشد شریف کے بارے میں کچھ باتیں ہوں گی۔ ان کا جرم کیا تھا، کیا وجہ تھی کہ ان کو ملک چھوڑ کر جانے پر مجبور کیا گیا اور کینیا کی سڑکوں پر ان کو قتل کروا دیا گیا یا کر دیا گیا۔ کروایا ہی ہوگا، ظاہر سی بات ہے، جس طرح کی انڈیکیشن مل رہے ہیں۔ اس سے پہلے 1-2 اپڈیٹس دینی تھی۔ کل میں نے میاں صاحب کے بارے میں کچھ بات کی۔ ہماری ریاست ہم پر ایک ایسا شخص مسلط کرنا چاہ رہی ہے، آدھے سے زیادہ تو مسلط کر دیا اس نے۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ جو اپنی تقریر میں یہ کہتا ہے کہ 1990 سے 2023 تک کتنے سال بنتے ہیں، ساتھ اس نے آڈینس کو سوال کیا کہ آپ کا حساب کمزور تو نہیں ہے، حساب لگائیں کہ کتنے سال بنتے ہیں 1990 سے 2023 تک۔ پھر خود ہی جواب دے دیا کہ 23 سال بنتے ہیں۔ اب بندہ کیا کرے، سر ہی دھن سکتا ہے اس طرح کی حرکتوں پر۔ جو لوگ ان کو ہم پر مسلط کرنا چاہ رہے ہیں، یہ تو چلا ہوا کارتوس ہے بھائی۔ چلے ہوئے کارتوس سے فائر کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہونا، اس نے چلنا ہی نہیں ہے۔ اس نے وہی کرنا ہے جو اس نے پہلے کیا تھا اور آگے بھی وہی کرے گا۔ دوسری طرف اخلاقیات کا درس دیتے ہیں۔ نواز شریف نے بھی اپنی تقریر میں کہا کہ ہماری اخلاقیات وہ نہیں ہے جو تمہاری ہے، نام لیے بغیر عمران خان کے بارے میں کہہ رہا تھا۔ اگر اس کی بیٹی کی تقریر سن لی جائے جو اس نے عمران خان کے بارے میں لفظ یوز کیے ہیں، تو دل تو یہی چاہتا ہے کہ اگر یہ خواتین عورت نہ ہوتی تو اس کو چپیڑے ماری جاتی۔ باتیں اس کی یہی ہیں۔ جذبات بندے کے مجروح ہو جاتے ہیں جب اس طرح کی بات سنتے ہیں۔ بہرحال یہ 2-3 اپڈیٹس تھی، اور ایک اور اپڈیٹ یہ ہے کہ ملٹری ٹرائل کا جو ایک ہوا بنایا ہوا تھا کہ جی ملٹری ٹرائل ہوگا سویلین کا 9 مئی کا ڈرامہ ایک لگایا ہوا تھا، بڑی عدالت نے آج ایک جان جوکھن کا کام تو کیا ہے، ایک فیصلہ دے دیا ہے کہ جی ملٹری ٹرائل سویلین کا فوج کے اندر جو ہے وہ نہیں ہو سکتا۔ اس طرح کی باتیں اب اس پر مزید ڈیٹیل ہوگی تو آپ سے بات کریں گے۔ اب بات کرتے ہیں ارشد شریف کی۔ ایک انویسٹیگیٹو جرنلسٹ، ایک محنت کرنے والا صحافی، بہت خوبصورت اور اچھی بات کرنے والا، جو سلام کرتا تھا تو یہ کہتا تھا کہ دنیا بھر میں تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ارشد شریف کا سلام پہنچے۔ اس کا ایک پروگرام ARY پہ چلا کرتا تھا، پاور پلے، اب بھی شاید چلتا ہے لیکن اب وہ جان تو اس پروگرام میں نہیں رہی۔ میں اس پروگرام کو بڑے شوق سے سنا کرتا تھا۔ میں آپ کو بتاؤں کہ 19 جون 2015 کو ضرب عضب کی کوریج کے لیے یہ پروگرام میں نے 19 اور 20 جون کو یہ پروگرام سنا۔ بڑا مزہ آتا تھا۔ فوج کے اندر جو آپریشنز ہوتے تھے یہ ارشد شریف شہید جا کے کور کرتے تھے۔ لیکن آج اسی ریاست نے اپنے حق میں بولنے والے کے ساتھ کیا کیا آپ سب کے سامنے۔ آج ارشد شریف انصاف کا منتظر ہے۔ ارشد شریف نے اپنے زندہ ہوتے ہوئے چیف جسٹس صاحب بندیال صاحب کو خط لکھا تھا کہ میری جان کو خطرہ ہے۔ کاش اگر اس وقت یہ بات سن لی جاتی، سمجھ لی جاتی تو بات یہاں تک نہ پہنچتی۔ ارشد شریف نے ایک پروگرام کیا تھا، وہ کون تھا یہ کہنے کو تو ایک لفظ ہے، لیکن اگر آج کے حساب سے آپ دیکھیں تو یہ لفظ نہیں، یہ لوگوں کے دل کی بات ہے۔ لوگوں کی سوچ یہی ہے کہ آج ہر بندہ پوچھ رہا ہے کہ وہ کون ہے، وہ کون تھا جو یہ سب کچھ چلا رہا تھا یا چلا رہا ہے۔ ارشد شریف نے ایک پروگرام کیا تھا، لوگوں کو شعور دینے میں ارشد شریف کا بھی ہاتھ ہے، جس طرح عمران خان نے شعور دیا لوگوں کو۔ ایک ایسا شخص
جس کو واقعی میں حسینی کہا جائے تو میرا خیال ہے کہ یہ مبالغہ رائج نہ ہوگی۔ حسینی صرف ماتم کرنے کا نام نہیں ہے، حسینی صرف مجالس میں رونے کا نام نہیں ہے، حسین کے نقشے قدم پہ چلتے ہوئے جان قربان کرنے کا نام حسینیت ہے۔ میرا خیال ہے جو ارشد شریف نے پوری کی، اس کو پتا تھا کہ میرے گھر میں کوئی مرد نہیں ہے، اگر میرے ساتھ کچھ ہوتا ہے تو میری ماں کو سہارا دینے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ بلکہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جس وقت ارشد شریف کی شہادت کی خبر آئی تو اس وقت کاشف عباسی جو ایک جرنلسٹ ہے ایئر وائی نیوز کے، وہ اس پر پروگرام کرتے ہیں، وہی لوگوں کو ریسیو کر رہے تھے۔ یہ حالت ہے، اس کا بھائی شہید، اس کا بابا شہید اور باقی لوگ بھی اس کے گھر کے۔ اب ایک چھوٹے چھوٹے بچوں کا والد، دو اس کی بیویاں ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے، ایک بوڑھی ماں ہے، اس کے باوجود اس نے قربانی دینے کا سوچ لیا اور اس نے اپنا عمل کیا اس بات پر کہ میں حق اور سچ پر کھڑا رہوں گا۔ بات کیا تھی؟ جرم کیا تھا؟ رجیم چینج آپریشن۔ یہ بتا رہا تھا کہ بادشاہ ننگا ہے، یہ پوچھ رہا تھا کہ ایڈریس کس کو کیا گیا تھا رجیم چینج آپریشن کے لیٹر کے اندر، سائفر کے اندر۔ آج عمران خان کے اوپر فرد جرم عائد ہو گئی۔ بات وہی ہے جو ارشد شریف کر کے گیا، جو عمران خان کر رہا ہے، یا جو عمران ریاض خان نے کی۔ سب کو نشان عبرت بنانے کی کوشش کی گئی ہے۔ ارشد شریف تو اللہ کو پیارے ہو گئے، لیکن باقیوں کو بھی اسی طرح کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ سب خاموش ہو جائیں، لیکن لوگ خاموش نہیں ہوں گے، کیونکہ بادشاہ ننگا ہے۔ بادشاہ ننگا نہ صرف ننگا ہے بلکہ ماہ ننگا ہے، کیونکہ جو حرکتیں اب نواز شریف کو لانے میں کی جا رہی ہیں، اب سب کو پتا چل چکا ہے کہ اس کے پیچھے کون ہے۔ بچے بچے کو پتا ہے کہ اس کے پیچھے ریاست ہے، کہ نواز شریف کو ہم پر مسلط کرنے میں اپنا کردار ادا کر رہی ہے۔ کہنے کو بہت کچھ ہے، بس صرف اتنا کہوں گا، اللہ ہم پر رحم فرمائے، تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اللہ آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق بھی دے۔ ان مشکل حالات میں اگر کچھ اور نہیں کر سکتے تو فلسطینی بھائیوں کے لیے دعا ضرور کریں، اپنے آس پاس دوستوں رشتہ داروں کا خیال رکھیں، اور ہمارے اس چینل کا بھی آپ کا بہت بہت شکریہ۔